میں بات کر رہا ہوں یہ جو ایک بل پیش کیا جا رہا ہے، ایک مجوزہ بل، رائے مانگی ہے کمیٹی ممبران سے، مختلف اراکین سے، جو یہ جبری مذہب کی تبدیلی ہے اس کو روکنے کے لیے، فورسڈ کنورژن جو ریلیجن کی ہے اس کو روکنے کا یہ جو بل ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس نے بالکل جھنجھوڑ کے مجھے بھی رکھ دیا۔ اس بل کے مطابق میں اس کے کچھ چند چیدہ جو چیزیں ہیں میں وہ سامنے رکھتا ہوں۔ اس بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو بچہ نہیں ہے، یعنی 18 سال سے جس کی زیادہ عمر ہے، وہ اگر اس نے مذہب تبدیل کرنا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جا کے، کسی مولانا کے پاس، کسی مسجد میں یا کسی عام مسلمان کے پاس جا کے وہ کہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کو جا کے آپ درخواست دیں گے، وہ ایڈیشنل سیشن جج 10 دن کے اندر 7 دن کے اندر آپ کو تاریخ دے گا انٹرویو کی، آپ سے پوچھے گا، 7 دن کے بعد ایک تاریخ دے گا، آپ پھر جائیں گے اس ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوں گے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ ہاں جی آپ نے درخواست دی تھی، آپ نے مذہب تبدیلی کی بات کی ہے، تو آپ واقعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں مذہب کو، مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ 90 دن تک ابھی اس پر مزید غور کر لیں، دوسرے جو دین ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیے گا اور پھر ہم آپ کو اس کا فیصلہ اس کا کریں گے۔ تو وہ 90 دنوں کے بعد پھر اگر اسے سیشن جج اپروول دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو سکے گا۔ اور اس بیچ میں وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو اس مذہب کے جو اسکالرز ہیں ان کو بلا کے بیچ میں اس کے ساتھ وہ سارے کا سارا معاملہ، اس کی ڈسکشن، اور وہ دیکھیں گے کہ اس کو اپنے دین پر مائل کرنے کی کوشش وہ کرتے رہیں گے کہ وہ یہ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول نہ کرے۔ ایسا تو امریکہ میں بھی نہیں ہے، ایسا تو ان ممالک میں بھی نہیں ہے جہاں پر اسلام کے حوالے سے بڑی ڈسکریمنیشن بھی کی جاتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کی پروفائلنگ بھی کی جاتی ہے۔ وہاں پر بھی اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آپ 2 منٹ میں مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو سکے، یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں، جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، یہ تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ روکنے کے لیے بل بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہ سکے۔ میری معلومات کے مطابق سندھ اسمبلی یہ بل پاس کر چکی ہے جی، اور اب مرکز میں اس بل کو لایا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کا بل ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج وہ مملکت خداداد کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، اور جس کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے 25 لاکھ کے قریب انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، لیکن آج اس نام نہاد ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس میں ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں اور متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ جو نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانی حقوق اس کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی اقوام متحدہ کا جو حقوق انسانیت کا جو چارٹر ہے، نہ وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ موجودہ نااہل حکمران جو قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کو ایک ایجنڈے کے تحت، ایک مخصوص ایجنڈا ان کو دیا گیا ہے، اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس ایجنڈے کو تکمیل کرنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ تو انہوں نے ختم کر دیا، وہ ایک ایجنڈا انہوں نے مکمل کر لیا۔ ناموس رسالت کے حوالے سے
قادیانیت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے یہ بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن جب قوم کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے تو یہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ جو بل جو کہ سندھ اسمبلی نے، میں تو حیران ہوں سندھ حکومت کے اوپر کہ وہ دیوالیاں تو مناتے ہیں اور دیوالیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان اور اسلام اور ہمارا آئین، یہ مکمل جتنی بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ دیگر عقائد والے ہیں، اور اسلام جو ہے تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کا علم بردار ہے اور انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ بالکل، میں یہاں کوئی کسی پہ جبر نہیں کر سکتا۔ نہیں ہے۔ بالکل، انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر اس وقت ایک انتہا پسند ہندو کی حکومت ہے جس نے مسلمانوں کا ناطقہ تنگ کیا ہوا ہے، بڑی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ، لیکن کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر اگر مذہب کی تبدیلی کرنی ہے کسی نے تو وہاں پر بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور وہاں سے آپ وہ اس طرح سے فیصلہ لیں اور پھر اس طرح سے کریں۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، جہاں پر قوانین کو آسان بنانا ہو، جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ وہ بچہ یا بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو کیا آپ اس کی گارنٹی دیں گے کہ وہ پھر زندہ رہے گا اتنے دن، اور وہ اگر اسلام قبول کر کے اس دنیا سے بطور مسلمان رخصت ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو، ایک تو یہ آپ اس کو رائٹ جو ہے وہ اس کا ڈینائی کر رہے ہیں؟ تو یہ اسلام میں کہاں یہ بات کہی گئی؟ اس کے اب مضرات آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں باپ ہے، ماں باپ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کا بیٹا ہے 12 سال کا یا 6 سال کا یا 10 سال کا، تو اب وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ قانون کہتے ہیں کہ جی نہیں، تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اب اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ وہ 12 سال کا یا 15 سال کا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کل فوت ہو جاتا ہے 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے، تو مجھے یہ حکمران بتائیں کہ کل قیامت کے دن کیا وہ بچہ ان حکمرانوں کا اور ان وزراء کا وہ گریبان نہیں پکڑے گا اور وہ اللہ کے سامنے یہ مقدمہ نہیں پیش کرے گا کہ اے اللہ، میں تو اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا تھا لیکن ان فرنگی کے غلاموں نے مجھے اسلام سے داخل ہونے سے منع کیا؟ یہ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس میں ایک اور بھی سچویشن ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں، اس کی عمر 14 سال ہے، تو 18 سال تک اگلے مزید 4 سال تک وہ انتظار کرے گا، وہ نہیں بن سکتا مسلمان، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نماز ہے وہ کتنی جلدی فرض ہو جاتی ہے۔ وہ تو بلوغت کے بعد اس کے لیے تو 18 سال کی شرط نہیں ہے۔ मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक टीटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। साथ ही ऊपर फुदिया बेगम द्वारा बताए जा रहे टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। आपका आर्थिक सहयोग विचार की व्यापकता का विस्तार करेगा, इसलिए निसंकोच होकर आर्थिक सहयोग भी करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।